بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ وسقیاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے گناہ کے سبب ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا اور اس قوم کی بستی کو برابر کر دیا اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں ہم بیان کر رہے تھے کہ اگرچہ ناقہ صالح یعنی حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے والا ایک ہی شخص تھا، لیکن اللہ نے فرمایا فَعَقَرُوهَا، اس قوم نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اس سلسلے میں ہم ایک مفسر کا قول آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ذرا قوم فرعون کا حال پڑھو، سورہ غافر کی آیت نمبر 47 اور 48 میں توجہ فرمائیں۔ وہاں پر اللہ قوم فرعون کے بارے میں فرما رہا ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور جب یہ لوگ جہنم کی آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، اور جھگڑا کس کس کے درمیان ہوگا؟ فرعون کی قوم کے کمزور لوگ، یعنی جو پیچھے پیچھے چلنے والے تھے، فرعون کی بات مان لی تھی، فرعون کو حاکم قبول کر لیا تھا، ان کے درمیان، اور فرعون کی قوم کے بڑوں کے درمیان، سرداروں کے درمیان، یعنی ایک حکمران طبقہ اور ایک محکوم طبقہ، ان دونوں کو اللہ جہنم میں جمع کرے گا اور وہاں یہ ایک دوسرے پر لعنتیں کریں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے اور ایک دوسرے کو اپنے اس جہنم میں آنے کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوں گے۔ تو وہاں اللہ فرماتا ہے فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو ضعفاء ہوں گے، کمزور طبقہ، یہ مستکبرین، بڑوں سے، اپنے سرداروں سے، فرعون کی قوم کے، ان سے یہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، یقیناً ہم تو تمہارے پیروکار تھے، دنیا میں تم ہم سے جو مطالبہ کرتے تھے ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، ہم تمہاری فوج بن گئے، ہم تمہاری حکومت کی مضبوطی کا سبب بن گئے، ہم گویا کہ تمہاری تائید کیا کرتے تھے، تمہاری باتوں کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو تم تھوڑا سا اس آگ کے عذاب کو ہم سے دور کر سکتے ہو، ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو کہ اس آگ کی، اس عذاب کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ فرمایا قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، قرآن کہتا ہے تو وہ جو مستکبرین ہوں گے، جو سردار ہوں گے، وہ ان سے کہیں گے اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، یقیناً ہم سب کے سب اسی جہنم میں ہیں، یعنی اسی میں رہنے والے ہیں۔ اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، اس لیے کہ اللہ نے اب اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، یعنی برے حکمران بھی اور برے پیروکار بھی دونوں جہنم میں رہیں گے، اور کمزور طبقے والوں کو اس لیے چھوٹ نہیں دی جائے گی کہ وہ کمزور تھے اور برے حکمرانوں کے پیچھے چلا کرتے تھے، بلکہ نجات وہ پائیں گے کہ جنہوں نے ان بروں کے مقابلے میں اللہ کے نبیوں اور اللہ نے جو کتابیں بھیجی تھی، جو ہدایت بھیجی تھی، ان کا ساتھ دیا اور ان کی تائید کی تھی، اور بدلے میں ان ظالموں کے عذاب جھیلے تھے۔ توجہ فرمائیں، یہ بات، یہ آیات نقل کرنے کے بعد یہ مفسر لکھتے ہیں وَلَا يَلْتَمِسَنَّ أَحَدٌ لِنَفْسِهِ أَعْذَارًا، ہرگز کوئی بھی شخص اپنے لیے عذر تلاش نہ کرے کہ میں تو اس لیے حاکم کے پیچھے چل رہا تھا، فاسق کو، فاجر کو میں نے تو اس مجبوری میں قبول کر لیا تھا اور اس مجبوری میں قبول کر لیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ جان کا خوف ہے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ فَإِن كُنَّا نَخْشَى الْقَتْلَ، اگر ہمیں قتل کر دیے جانے کا خوف ہے، فَقَدْ يُقْتَلُ بِتَوَاطُئِنَا الْعَشَرَاتِ وَالْمِئَاتِ بَلْ وَالْآلَافِ، اس چیز کو دیکھو، تم اپنی جان بچانے کے لیے ظالم کا ساتھ دے رہے ہو، اس کو قبول کر رہے ہو تم،
تم اپنی ایک جان بچانے کے لیے جانتے ہو کتنی جانیں قتل کی جائیں گی؟ یہ ظالم سینکڑوں کو نہیں ہزاروں کو یہ قتل کرے گا، تو تمہاری جانیں ان مظلوم قتل ہونے والی جانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ لہٰذا تم جو تائید کرنے والے بن گئے تھے، تمہارے لیے نہ اس دنیا میں اپنے اس عمل کا کوئی عذر ہے اور نہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر قبول کیا جائے گا کہ جی ہم تو کمزور تھے اور ہم طاقتوروں کے پیچھے چلنے پر، فاسقوں کے پیچھے چلنے پر مجبور تھے۔ یہیں سے اس بات کو کہ یہ جو مفسر ہیں یہ برادران اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ شیعہ اور سنی کا فرق نہیں ہے، جو بھی روح قرآن سے آشنا ہے کہ اللہ انسان کو، چاہے وہ ایک فرد کا معاملہ ہو، چاہے پورے انسانیت کے قافلے، پوری بشریت، پورے معاشرے کا معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالی بے مقصد اس کائنات کو اس نے خلق نہیں کیا، انسانوں کو بے مقصد خلق نہیں کیا، وہ کسی کمال تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس معاشرے کی باغ دوڑ کسی فاسق اور ظالم اور اللہ کے نافرمان کے ہاتھ میں سپرد کر دی جائے، روح دین اور روح قرآن اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ جس کو قرآن مجید کی ادنا سی بھی خوشبو کا پتہ ہے، روح کا پتہ ہے، پیغام کا پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر قرآن مجید کے معیار پر حاکم کا انتخاب کیا جائے تو کبھی بھی کوئی فاسق اور فاجر حکمران نہیں بن سکتا۔ اس قسم کی باتیں فاسق اور فاجر حکمرانوں کی حکومت کے لیے تعویل کرنا احکام اسلام میں، یہ بکاؤ اور درباری علماء نما افراد کا آغاز سے کام رہا ہے، صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے بھی انبیاء کے جو ادیان تھے وہاں پر بھی جو دین فروش علماء تھے وہ ظالم حکمرانوں کے لیے اسی طرح دین کے احکام میں تحریف کیا کرتے تھے۔ اب ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک نگاہ دوڑائیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیات تا قیامت ہے، ایک نگاہ ہم کرتے ہیں واقعہ کربلا کی طرف کہ جس میں امام حسین اور ان کی اولاد اور ان کے اصحاب کو انتہائی غیر انسانی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے سروں کو نیزوں پر ٹانگا جاتا ہے۔ وہ امام حسین کہ جس کے بارے میں اللہ کا نبی فرما گیا تھا کہ میری آل سے، اے اللہ ان سے، حسن و حسین سے جو محبت کرے اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ جس طرح حضرت صالح نے اپنی اس اونٹنی کے بارے میں کہا تھا اس کا خیال رکھنا، اسی طرح رسول اللہ نے بھی اپنی آل کے بارے میں، جوانان جنت کے سرداروں کے بارے میں کہا تھا، اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا تھا ان کی محبت تمہارے ایمان کا جز ہے، علامت ہے ایمان کی، اور ان کا بغض علامت ہے کسی کے منافق ہونے کی۔ ان کے ساتھ وہی حرکت کی گئی کہ جو قوم سمود نے حضرت صالح کی اللہ کی اس اونٹنی کے ساتھ کی تھی، تو مارا اگرچہ ایک نے تھا لیکن اللہ کا عذاب سب کو شامل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کو مزید وضاحت سے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔